الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کے حوالے سے، وحی پاک کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں بہت سی مفید باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک چونکہ ہمارے قانون اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے اور کتاب الہی ہے اور ہمارے لیے نور و ہدایت ہے، اس لیے اس کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ وحی پاک کی تمام تر کیفیات کو آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ قرآن پاک وحی پاک کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا گیا ہے، پیغمبر اعظم کے وسیلے سے اور واسطے سے۔ ایک شکل کی وضاحت میں نے کی تھی کہ وحی پاک کی ایک کیفیت رؤیا صادقہ کی تھی، سچے خوابوں کی تھی۔ دوسری شکل جو ہے القاء فی القلب کی ہے، یعنی بغیر واسطہ جبریل کے یا بغیر واسطہ خواب کے براہ راست قلب پیغمبر میں کسی بات کا ڈال دیا جانا۔ بارہا ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا یا کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا اور جواب کے لیے آپ وحی الہی کا انتظار کرتے رہے کہ قلب پاک میں جواب موجود فرما دیا گیا، اور پھر آپ نے اسے وحی کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ جس طرح سے پیغمبر کا خواب یعنی حالت نوم میں، سونے کی حالت میں سطح ذہن پر ابھرنے والے مشاہدات جو خواب کی شکل میں ہوتے ہیں، جس طرح یہ سچے ہوتے ہیں، ویسے ہی پیغمبر کے قلب پاک میں جو بات القاء ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی سچی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ القاء حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ اگرچہ میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیداری اور خواب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بہرکیف قلب میں جو باتیں القاء کی جاتی ہیں ان کی حیثیت بھی وحی پاک ہی کی ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ شاعر کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے یا ایک مفکر کوئی بات سوچ لیتا ہے یا ایک ذہین انسان کے قلب میں کوئی بات آ جاتی ہے۔ وحی پاک کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک شاعر جو کچھ سوچتا ہے اس کو یقیناً شعور کی پیداوار سمجھتا ہے، مگر وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری اپنی فکر ہے، اس کا سچا اور حقیقی ہونا ضروری نہیں۔ ایک مفکر جو بات سوچتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری فکر ہے، جس کے غلط اور صحیح ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن ایک پیغمبر کے قلب پاک میں جو بات آتی ہے اس پیغمبر کو اتنا ہی یقین ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے رب سے براہ راست اور بالمشافہ کلام فرما رہے ہیں، اور پیغمبر کے ماننے والوں کو بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے القاء قلب کی شکل میں وحی کو پیغمبر کی اپنی فکری پیداوار قرار دیا ہے، وہ دراصل وحی پاک کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا قلب بیدار ہوتا ہے اور ہر لمحہ وہ اپنے رب کے جلووں سے آشنا ہوتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، مگر پیغمبر اپنے دل کی بیداری کی بنیاد پر سو کر کے بھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ ان کا دل اللہ کے جلووں کے لیے صاف اور شفاف آئینہ ہوتا ہے، اور براہ راست مبدأ فیاض سے ان کے قلب پہ تجلیات الہی
کی بارش ہوتی ہے، انوار الہی اترتے ہیں، ان کا قلب لوح محفوظ سے وابستہ ہوتا ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ میں مستتر ہے وہ قلب رسول پر منعکس ہو جاتا ہے۔ اس لیے القاء فی القلب کی حیثیت بھی وحی پاک کی ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے فیصلے کے مطابق جو بھی کام کیا ہے اور جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ وحی پاکی کے فیصلے قرار دیے جائیں گے۔ ایک اور شکل ہے جسے ہم تمثیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام انہوں نے آپ تک پہنچایا۔ 23 سال میں نزول وحی کے آغاز سے لے کر کے اختتام تک ہزاروں بار جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے رہے اور پیغام پہنچاتے رہے۔ جب وہ اپنی ملکوتی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے تو انسانوں کو نظر نہیں آتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پاک کے جلال کی کیفیت طاری ہوتی، اور صحابہ پیغمبر کے چہرے پاک کے تغیرات کو دیکھ کر کے یہ محسوس کر لیتے تھے کہ وحی پاک نازل ہو رہی ہے۔ چنانچہ بہت سی روایات جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، وہ کبھی محفل میں ہوتے تو وحی پاک نازل ہوتی، حالت سفر میں ہوتے تو نازل ہوتی، کبھی میدان جنگ میں ہوتے تو نازل ہوتی، اور کبھی اپنی خوابگاہ میں ہوتے تو نازل ہوتی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بھی مشاہدہ فرماتے تھے، مگر جناب جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کو کم از کم 2 بار ان کی اصلی شکل میں ملاحظہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے نورانی پروں سے اطراف اکناف آسمان اور افق سے افق تک ہر ایک چیز کا احاطہ انہوں نے کر رکھا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب جبرائیل بارہا حاضر ہوئے۔ حدیث جبرائیل جنہیں صحاح نے نقل کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قمر چہار دہم ستاروں کی بزم میں روشن ہے کہ اچانک ایک صاحب محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضری کا انداز بڑا عجیب ہے، ان کے جسم پر انتہائی شفاف سفید لباس ہے، ان کا چہرہ اور وجود گرد آلود نہیں ہے، بالوں کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہوں، اور آ کر کے وہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھ گئے جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، 2 زانو بیٹھ گئے، حضور کے زانو سے زانو ملا کر کے۔ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ خیال ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے یا خدا تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول کوئی جواب مکمل فرما لیتے تو وہ کہتے تھے وہ صاحب کہ آپ نے سچ فرمایا، بار بار یہ کہتے رہے۔ پھر انہوں نے قیامت کی علامتیں پوچھی، قیامت کے باب میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی جانتا تو ہے لیکن تم بھی جانتے ہو۔
اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان بھی فرمائیں. پھر وہ صاحب محفل رسول سے نکلے اور چلے گئے. صحابہ کرام کو بے پناہ حیرت تھی کہ یہ صاحب کون ہیں، اس شہر کے معلوم نہیں ہوتے، قرب و جوار کے قبیلوں میں ہم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے.